پر دینے لگے تاکہ اسے بدلا جا سکے. لکھ کر جو ہو جاتا ہے وہ فائنل ہو جاتا ہے. میں نے ابتدا نہیں کی. انہوں نے شرارت کیا ہمارے جلوس پر. میں نے ان کی حقیقت میں انہیں کافر کہا. اس پر انہوں نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ کفر بتاؤ. میں نے تحریری طور پر کفر حوالہ کتاب کے نام کے ساتھ دیا. وہ تھی. اب یہ ہے اوریجنل حفظ الایمان. اس کے صفحہ 16 پر وہی جملہ ہے. ترس علم غیب کل یا بعض. یہ کہتے ہیں کل تو صرف خدا کے لیے ہے. اب ہوا بعض تو یہ بعض حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں کوشچن ہوا ہے. یہ جنرل علم غیب کے بارے میں سوال نہیں ہو رہا ہے کہ نبی کو عالم الغیب کہا جاتا ہے تو عالم غیب کس بنیاد پر آیا, کل علم غیب مان کر یا بعض. تو اشرف علی تھانوی ٹرائنگ ٹو کنوینس اس کہ آل علم غیب اونلی فار اللہ بٹ سم علم غیب فار پروفیٹ میں بھی. تو اب اگر ہے بھی تو اس میں نو انیکوالٹی اور کوئی خصوصیت نہیں. وہ فرماتے ہیں آپ کی ذات مقدسہ پر فردر مور اکارڈنگ ٹو زائد ان دا انپرسیوڈ اس نالج کو کہتے ہیں جو علم غائب ہو. نالج آف ہولی پروفیٹ از ایکسپٹیڈ ٹو بی ٹرو. مان لیا جائے کہ حضور کو کچھ علم غائب ہے بھی, بعض علم غائب ہے. فردر مور اکارڈنگ ٹو زائد اف دا غائب unperceived knowledge of holy prophet is accepted to be true, it is the questionable that this unperceived ghaib, unperceived knowledge is either total or partial. I am trying to translate the Urdu of Hifzul Iman written by Ashraf Ali into English for your understanding. آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول سے صحیح ہو تو دریافت طلب یوں رہی کسی غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب. اگر بعض علوم غیبیہ ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص. ایسا علم غیب تو جانور پاگلوں سبھی کو ہے. اس کی انگلش یہ ہو گئی ہے ایکسپٹیڈ ٹو بی ٹرو اف دا کوشچنیبل دیٹ دس غیب از آئدر ٹوٹل اونلی پارشیل دین اٹ از ناٹ privileged to only partial, then it is not privileged to prophet only, because such ghaib knowledge is akin to the knowledge of the child, including animals and wild creatures. میں آپ سے پوچھتا ہوں, کہتے کہ ایسا علم غیب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غیب کی دو قسمیں کرنا کہ کل ہے کہ بعض, اور اگر بعض مان لیا جائے تو پھر ایسا علم غیب جانوروں پاگلوں کو ہے. جیسا رسول کا علم ہے ایسا جانوروں کو ہے. بات یہ نہیں ہے کہ تو نماز پڑھتا ہے دیوبندی کی نہیں. بات یہ نہیں ہے کہ تو مدینے جاتا ہے کہ نہیں. میں تو یہ بھی نہیں انٹرسٹڈ نہیں ہوں کہ تو میلاد کرتا ہے کہ نہیں. میں تو یہ کوشچن کرتا ہوں نبی کا توہین بند کرو, انسلٹ آف پروفیٹ کو اسٹاپ کرو. یو اسٹاپ ڈس آنر آف پروفیٹ, یو اسٹاپ انسلٹ آف پروفیٹ. اف یو ول ناٹ اسٹاپ مائی جنریشن ول اسٹاپ یو. ہاں, وہ کیا زندگی ہے جس میں نماز نہ ہو؟ وہ کون سی لائف ہے جس میں روزہ نہ ہو, شریعت نہ ہو, جو حرام سے نہ بچتا ہو؟ لیکن اس کی کیا لائف ہے جو مسجد میں علی کو قتل کرنے کے لیے جاتا ہو؟ اس کی کیا لائف ہے جو امام حسن کو زہر اور امام حسین کو شہید کرتا ہو؟
ہم کو ایسا کلمہ گو نہیں چاہیے، ہم کو ایسا، ہمیں اسلام کا نور چاہیے، ہمیں نور الاسلام چاہیے، مگر یہ نور الاسلام پیغمبر کی محبت میں ڈوبا ہوا ہو، توہین کرنے والا نہیں، انسلٹ کرنے والا نہیں، اور ڈس آنر آف پروفٹ کرنے والا نہیں ہے. دس از دا ڈس آنر بائی دا پین آف اشرف علی تھانوی اینڈ دس از دا کفر آف اشرف علی. اب آپ سمجھ گئے وہ کیوں نہیں آئے؟ ہم نماز کے لیے بلاتے تو آتے نا، ہم نے بلایا تھا کم اینڈ لسن دا کفر آف اشرف علی. دس از دا بک ریٹن بائی اشرف علی. وہ بولتے ہیں جیسا کے ساتھ ایسا ہو تو وہ انسلٹ ہوتی، جیسا علم رسول کا ایسا جانوروں پاگلوں کا تو انسلٹ تھی. اشرف علی نے جیسا تو یوز کیا نہیں. میں کہا چل میں ہی بولتا ہوں، میں جیسا نہیں یوز کروں گا اور توہین بھی ہو جائے گی، اور جیسا بھی یوز کروں گا تب بھی ہو جائے گی، نہیں کروں گا تب بھی ہو جائے گی. سنو، جیسا چہرہ اشرف علی کا ہے جیسا چہرہ اشرف علی کا ہے ایسا گدھے کا ہے. انسلٹ ہے کہ نہیں؟ لسن می پلیز، کنٹرول یور نعرہ. ہم وہابیت کا نعرہ اکھاڑنے بیٹھے ہیں. ان کا نعرہ کہتے ہیں نا، نعرہ اکھاڑنا، وہ نعرہ اکھاڑنا. کنٹرول یور سیلف اور ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. آئی ڈونٹ وانٹ اے سنگل اسمائل آن یور فیس. بی سیریس. دس از دا ٹائم where I am reading that book full of insult of Prophet. It is not matter of smiling, it is not matter of laughing, it is not matter of nara. It is a matter of shame. You are reading the kalma of Prophet and you are insulting in your literature. You are wandering on the road and you come in the mosque, pray 5 times prayer. Tablighi Jamaat came, Amir Jamaat came, you are telling me like that. And in your literature, printed, chupa nahi, chapa. Be serious and try to understand. جیسا چہرہ اشرف علی کا ہے ایسا، اس میں ہے نا ایسا علم غیب، جیسا رسول کا ہے ایسا علم غیب جانوروں پاگلوں کے لیے. یہ کیا سمجھاتے ہم کو؟ جیسا کے ساتھ ایسا ہو تب ایگزامپل بنتا ہے، صرف ایسا سے نہیں. اشرف علی نے صرف ایسا استعمال کیا، تو جیسا چہرہ اشرف علی کا ہے ایسا گدھے کا ہے، یہ توہین ہوگی. میں نے کہا چلو جیسا نکال کے بولتا ہوں. اشرف علی کا جو چہرہ ہے اس میں اس کی کیا خصوصیت؟ ایسا تو گدھے کا بھی ہے. دیکھو میں نے جیسا نہیں کہا، میں نے جیسا نہیں کہا ہے، ایسا ہی بول رہا ہوں. تو اگر ایسا سے اشرف علی کی توہین ہوتی ہے تو اسی سینٹینس سے نبی کی کیوں نہیں ہوگی؟ لائیے ذرا دیجیے تو ان کو. کہاں گیا تو حسین احمد کہاں ہے؟ بڑی پرانی کتاب ہے، بہت پرانی کتاب ہے، تو بہت بار پلٹی گئی ہے نا. کتاب پرانی ہے اور اس کے کاغذ کہیں کہیں پھٹ گئے ہیں، کثرت سے بند سے پھٹ جاتی ہے. اور یہ ہے اب کیا کریں، اوراق بھی نہیں پلٹتے، تھوک لگانا پڑا. یہ نالائق کتاب ہی ایسی ہے، بغیر تھوک لگائے سرکتی نہیں. یہ اب نکلی. یہ کہتے ہیں یہ مولانا حسین احمد ٹانڈوی اسی حفظ الایمان کی عبارت کو سمجھانے کے لیے، اب جب وہ نہیں آئے تو ان کی طرف سے مجھے کو بولنا پڑ رہا. ارے آ جاؤ، کبھی آ جاؤ. میں نے اس میں ان کو ڈیٹ بھی بتا دیا تھا، 24 اگست، جگہ بھی بتا دیا تھا، غوثیہ ماسک، اور پوسٹر سے ٹائم بھی بتا دیا. یہ نہیں آئے، خالی ہم کو ثابت کرو. جب کفر ہم نے دکھا دیا تو بھاگ کھڑے ہو جاؤ.
بالکل ابو جہل کی طرح. بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ نبی نے بنا نکل کریے تو بھاگا. کب تک ابو جہل کی نقل کرتے رہو گے؟ سوال خود کرو. اچھا ہم رپلائی دے دیں تو رپلائی کا رپلائی نہیں. میں پھر چانس دیتا ہوں. جب تک تو زندہ ہے دیوبندی میں تجھے چانس دیتا رہوں گا. شاید کسی لمحے توبہ کر لے. مولانا اشرف علی تھانوی کے بارے میں کہتے ہیں کہ مولانا کی عبارت میں لفظ ایسا فرما رہے ہیں, لفظ اتنا تو نہیں فرما رہے. اگر لفظ اتنا ہوتا تو اس وقت البتہ یہ احتمال ہوتا کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے علم کو اور چیزوں کے برابر کر دیا. یہ کہتے ہیں ایسا جو ہے وہ اتنا کے لیے. چلو بھیا حسین احمد تیری مان لیتے ہیں, تو نے تو اور بھی توہین کر دی. یعنی جتنا علم رسول کا ہے اتنا جانور کا ہے. یہ تو اور بھاری توہین ہو گئی. اور ایک بات دلچسپی کی بتاؤں, حسین احمد بولتا ہے یہ تشبیہ کے لیے ہے, اتنا اور اس قدر کے معنی میں نہیں ہے. اتنا اس قدر کے معنی میں ہوتا تو کفر تھا. اور مرتضی حسن گھر بھنگی رائٹ ہینڈ آف اشرف علی وہ لکھتا ہے اتنا اس قدر کے معنی میں تشبیہ کے لیے ہوتا تو کفر تھا. ایک دیوبندی مولوی کہتا تشبیہ کے لیے ہے, ایک کہتا نہیں اتنا اس قدر کے لیے ہے, اور دونوں ایک دوسرے کو کفر بولنا ہے. تو مرتضی حسن کے کہنے پر حسین احمد کافر, حسین احمد ٹانڈوی کے کہنے پر مرتضی حسن دربھنگی کافر. اور یہ دونوں کا کفر چھپا نہیں چھپا ہے, اسی لیے تو نہیں آئے, اسی لیے تو نہیں آ رہے ہیں. آئیے اب آپ ہم کو دیجئے ذرا